جی ہماری جو نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ ستارہ احمد صاحبہ ہیں. اب ستارہ آئیں اور اسی موضوع پہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں، اور اگر ان کے پاس اور ایسے اسکرین شاٹس ہیں تو ان کے اوپر بات بھی کریں اور شیئر بھی کریں پلیز. آئیے ستارہ. جی السلام علیکم سب سننے والوں کو کی خدمت میں رمضان کی مبارکباد. جی میں اسی ٹاپک پہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ندا اور فائزہ کے بارے میں لوگوں نے جو ٹویٹس لگائی ہیں، اور یہ بہت ہی مکروہ فعل ہے، اور جنہوں نے بھی ایسی کوشش کی ہے کہ وہ ان پہ اس لیے ان کو کہ یہ عورتیں ہیں تو اس لیے آپ ان کو اپنے زبان زدے عام کر رہے ہیں اور ان کے لیے آپ ایک برا سوچ رہے ہیں. آپ لوگ ان کے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان لوگوں سے کیوں نہیں آپ پوچھتے؟ ان کے ٹویٹس پہ آپ نے کبھی یہ پوچھے ہیں یہ سوال؟ کیا لقمان کی ٹویٹس پہ جا کے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ مکروہ فعل کیسے کیا، کیوں کیا، اور اتنے لمبے عرصے تک کیسے کیا؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں نا، ایک انگلی اٹھائیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں. اپنے بھی گریبان میں دامن میں اپنے جھانک کے دیکھ لیا کریں کہ آپ کس لیول پر ہے. تو یہ دیکھیں کہ آپ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اب خلیفہ رابع کے جو آپ خود قرآن کلاسز اٹینڈ کرتی تھیں تو اب آپ کی تربیت کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی تو ان کے خطبات سنتے تھے اور آپ کی تو بڑی اچھی تربیت ہو رہی تھی ماشاء اللہ سے، جو کہ اب بھی نظر آ رہی ہے آپ کے اندر. تو آپ بتائیں کہ آپ کتنا عمل کر رہے ہیں ان تعلیمات پر؟ کیا آپ کو بالکل بھول گئی ہیں؟ خلافت بدلنے سے اب آپ کی طبیعت بھی بدل گئی ہے اور اب آپ کی تربیت جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. اور پھر یہ بھی آپ لکھ رہے ہیں کہ میں کسی کو جج نہیں کر سکتا، اور منافقت یہ ہے کہ جج کر بھی رہے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ آپ ان کی ہم نوا ہیں اس لیے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. یہ کسی نے ان کی تھوڑی سی سائیڈ لی ہے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ہم نوا ہیں اس لیے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ گروپ بندی بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ جو احمدی کہتے ہیں، تو ان کے لیے تو سب سے زیادہ جو مسئلہ جو ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی کمیونٹی کے ممبر ہیں، اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کے گھر کا جھوٹا کھانا آپ تبرک سمجھ کر بھاگ بھاگ کر کھاتے تھے. اسی خلافت فیملی کو آپ خاندان نبوت کہتے ہیں. 18 سال پہلے آپ اگر انہی عورتوں کو اگر کئی کام کرنے کے لیے ڈرائیو کرنے کسی جگہ لے جانے یا کوئی خدمت بجا لانے کے لیے آپ کو کہا جاتا تو آپ آگے پیچھے گھومنے کو اپنا فخر خیال کرتے تھے. تو اب آپ کی طبیعت میں کیسے یہ چینجز آ گئی ہیں؟ تو اب یہ ہے کہ ندا کی آڈیو لیک ہونے سے جماعت کے جو لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کے 2 گروپ بن گئے ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو آنکھیں اور دماغ بند کر کے اور عقیدت مند بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے خلافت بچاؤ مہم کے تحت یہ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہو، خاموشی کی پالیسی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن اس میں بہت خاموش لوگ بھی اندر سے بے چین ہیں، اور ظاہر ہے بے چینی تو اندر ہی اندر، یہ جو بے چین لوگ ہیں ان کی بے چینی نکالنے کے لیے اب یہ کیا ہے کہ یہ آن لائن یا ٹویٹس جو ہیں ان پر آ کر اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں اور اس طرح سے ان مظلوموں کے خلاف ہیں جن کے ایکچولی ان کو ساتھ ہونا چاہیے، اور سٹریمز وغیرہ پر لائیو جو ہوتی ہیں ان پر آ کر گالیاں دیتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کر کے تو اس طرح اپنے دل کی بڑاس نکال. اور دوسرا گروپ وہ ہے جو تحقیقات پر لگ گیا ہے، کیونکہ ان کی امیدوں کو بہت دھچکا لگا ہے. ان کے دل کانپ اٹھے ہیں یہ سن کر کہ ان کا خلیفہ اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس لوچے نے تو یہ کہا اور اس نے یہ اس طرح، وہ مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، اس کو لچا کہہ رہا ہے. اور پھر انصاف کا خون کرنے کے لیے اپنے ہی خاندان کی بچی پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس کو انصاف لینے کے لیے اس کا راستہ بند کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ چپ رہو، بند کر دو، کچھ نہ اس میں بولو، کیوں کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اور یہ ندا کو فاحشہ قرار دے کر اپنے گناہوں پر ایکچولی پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی
اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے عمران خان کی حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں اسے کرپٹ قرار دیتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے کتنے ان کے اوپر مقدمے لگے ہوئے ہیں، جیلوں کی ہوا کھا کے کیسے وہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے مال کو۔ تو لیکن یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی فتح ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو ڈاؤن کرو۔ پھر یہ صاحب لکھتے ہیں کہ اپنی ٹویٹ میں کہ احمدی جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے اور باغی بدنام کرتا ہے۔ اب ان صاحب کا یہ مطلب ہے کہ بدنامی سے بچنے کے لیے اطاعت کرتے رہو۔ تو یہی اویئرنیس دینا ہمارا کام ہے اس وقت، ہمارا یہی مقصد ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی ایکچولی اطاعت ہی ہوتا ہے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا، سچائی کا ساتھ دینا ہے، اور لیکن خاموش رہنا جو ہے صرف اس لیے کہ بدنام نہ ہو جائیں، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے اور خوف جس کے تحت یہ اس جماعت کے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، مینلی وہ ہے خوف، تاکہ خوف میں رہیں گے تو وہ مقصد جو ہے وہ ان کا حل ہو جائے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اگر آپ ان کو اسے آگاہی ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو خوف میں کیوں رکھا جا رہا ہے، اور وہ پھر آپ کو ایک کلیئر ویژن مل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا غلام بنانا۔ آپ کو اپنا غلام بنانا مین مقصد ہے، اور خاموشی اختیار کرو، چپ رہو اور کچھ نہ بولو، کیونکہ غلامی جو ہے وہ جس میں کہ آپ رہنا اپنا فخر خیال کرتے ہیں، اپنے آپ کے ذہنوں میں یہی ڈال دیا گیا ہے کہ آپ خاکسار ہیں، اور حضور کو آپ یہ کہیں کہ حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ الفاظ جو سن کر یہ منع کیوں نہیں کرتے آپ کو؟ جب آپ لوگ جھک جھک کر ان کے ہاتھ چومتے ہیں تو ان کو برا کیوں نہیں لگتا؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے یہ کرنا؟ کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک لوگ ایسے کرتے رہیں گے وہ آپ ان کی غلامی میں رہیں گے، اور وہ آپ کی غلامی کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے کام کروا سکتے ہیں آپ سے۔ پیر جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں سے یہی چاہتے، اور پھر ان سے پیسہ نکلوانا، ان سے جانوں مالوں کے وقت کی قربانی، اولاد کی قربانی، یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خوشی خوشی ایسے کرتے ہیں۔ بس جو غلامی میں ہیں ان کو فخر ہو جاتا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ یہ اس زمانے کا، یہ اس وقت کی صدی میں پلیز اپنے آپ کو سوچ جو ہے وہ بدلیں، اور اس پرانی سوچوں سے باہر آئیں اور تحقیق کریں۔ جو دوسرا گروپ جو ہے جو تحقیقات میں لگ گیا ہے وہ بھی بے چین ہے اور افسوس کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس غلامی سے باہر آ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اسلام نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے، اسلام نے انہیں آزادی دی، اور یہی صحیح راستہ ہے اسلام کا، وہ راستہ جو انہیں آزادی کی تعلیم دیتا ہے، اور انہیں یہ کہتا ہے کہ غلامی کرو پر صرف خدا کی، اور اس کو غلامی کرنا اپنا فخر خیال کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، ان کی ہدایات اپنے اوپر لو، وہی ہیں جو آپ کو اس میں آپ ان کے انڈر رہو گے تو اپنے اعمال کی اصلاح کرو گے، اور اپنے دین اور دنیا میں تم کامیابیاں حاصل کرو گے۔ قرآن کی اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈالو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ بہت سے ایسے کام جو یہ کرتے ہیں، جو خلفاء کر رہے ہیں اس جماعت کے، یا جو ان کا جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے کیے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جو مرید بنانا اپنے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ ان کی ساری کتابیں مرزا جی کی پڑھ لیں، ہر جگہ اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ میں یہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو اتنا رونا رویا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کو خدا کے ساتھ جو انہوں نے جو تعلق بنانا تھا اس کا ایکچولی ان کو اہمیت جو ہے وہ بتانی چاہیے۔ جی ستارہ جی، بہت بہت شکریہ، بڑے ہی احسن طریق سے آپ نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔